میں آج آپ کو آپ کے فیوچر کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ آپ ہمیشہ اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میرے بچے کا فیوچر برائٹ ہو، میرے بچے کا فیوچر بہتر ہو، میرے بچے کا مستقبل تابناک ہو۔ اپنے بچے کے مستقبل کی تابناکی کے لیے آپ نہ دھوپ دیکھتے ہیں نہ چھاؤں۔ اپنی بچی کے مستقبل کے لیے آپ کسی قسم کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے، بلکہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ہر قسم کی تکالیف کو جھیلتے نظر آتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے ماں باپ کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ نئے ماں باپ بننے کے بعد ادھر بچے کی ولادت ہوئی، ادھر بینک کے اندر بچے کا اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں کہ ابھی سے 5 10 10 20 100 روپے جمع کروائے جائیں، جمع کیے جائیں، تاکہ بچہ جب بڑا ہو اس وقت تک لاکھوں روپے جمع ہو چکے ہوں، تاکہ بچے کے لیے گھر لینا ہو تو دقت نہ ہو، بچے کی تعلیم کے لیے دقت نہ ہو، بچے کی شادی کے لیے دقت نہ ہو۔ ہر باپ اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، ہر ماں اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں سوچتی ہے، لیکن کبھی خود ہم بھی اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم 40 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، ہمارا کون سا فیوچر، ہمارا کون سا مستقبل؟ تو میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے اسی مستقبل کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور اسی مستقبل کے بارے میں غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ آج اگر اپنے بچے کے مستقبل کی تابناکی کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے اخراجات کا انتظام کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کہ بچہ بڑا ہو کر میرے کاندھے پر میرے کاندھے سے بوجھ اتارے گا، میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا۔ ماں سوچتی ہے اچھی بہو مل جائے گی تو مجھے سہارا مل جائے گا۔ غرض کہ آپ جتنی بھی بچے کے پیچھے محنت و مشقت اس کے مستقبل کے لیے کرتے ہو، تو آپ کا اس بچے سے مستقبل اپنا وابستہ ہوتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا بچہ مجھے کام آئے گا، جب میں چلنے کے لائق نہیں رہوں گا تو بچہ میری لاٹھی بن جائے گا۔ غرض کہ ایک باپ اپنے بچے کے مستقبل کو اپنے مستقبل کے سنوارنے کے ساتھ اس کے لیے قربانیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بچے کے مستقبل کے لیے کوشش کرنا، اس طریقے کی محنت کرنا بہت اچھی ہے، یہ کوئی منع بھی نہیں اور نہ اس سے غفلت کا حکم ہے، بلکہ اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی باپ یہ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جس بچے کے مستقبل کے لیے ہم نے پیسہ جمع کیا وہ بچہ زندہ رہے گا، وہ بچہ بڑا ہو سکے گا، اس بچے کی شادی ہم دیکھ سکیں گے؟ بہت سارے ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ ادھر رشتہ طے ہوا اور دولہا بن کر جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بچے کی روح پرواز فرما دی، بچے کی روح پرواز کر گئی اور بچہ داعی اجل کو لبیک کہہ بیٹھا۔ اس طریقے کے معاملات دیکھتے ہیں ہم، اور ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہم دنیا میں ایسے بہت سارے حادثات کو دیکھتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتانا چاہوں گا، آج میں اس دنیا کے مستقبل کے بارے میں بتانے نہیں آیا، میں آج آپ کو آخرت کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ اس مستقبل کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانے آیا ہوں جس مستقبل کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور آگے کے لیے، اپنی جان کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں غور کرو۔ کون سا کل، کس کل کی طرف قرآن نشاندہی کر رہا ہے؟ اس کل کی طرف توجہ دلا رہا ہے جو کل آنا یقینی ہے۔ دنیا کا کل ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے یہ شیور نہیں ہے،
ہمیں نہیں معلوم رات کو سونے کے بعد صبح کا سورج ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن یہ بات یقینی طور پر ہے کہ مرنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، قیامت قائم ہوگی، اس کی بارگاہ میں انسان پہنچے گا۔ اسی لیے جب کوئی مرنے والا مرتا ہے تو مسلمان اپنی زبان سے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، جہاں سے آئے تھے وہیں کا سفر ہمیں طے کرنا ہے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، دنیا کی زندگی کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم، کتنا جئیں گے نہیں معلوم، کتنی عمر ہوگی نہیں معلوم، لیکن صبح اٹھتے ہیں تو اسی دنیا کی موج مستی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اسی دنیا کے بارے میں غور کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، 2 کا 4 اور 4 کا 40 کیسے ہو اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ شاید آپ کہیں گے مولانا بڑی عجیب بات کر رہے ہو، اگر دنیا ہمارے پاس نہیں ہوگی تو اتنا بڑا اجتماع آپ کیسے کر سکیں گے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ تجارت مت کرو، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دلاؤ، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار نہ کرو، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مال و زر جمع نہ کرو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف دنیا ہی کا مت سوچو، آخرت کا بھی سوچو، آخرت کی بھی فکر کرو، اس کل کی بھی فکر کرو جو کل آنے والا ہے، اور آج جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، زمین اللہ کی دی ہوئی ہے، زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، رزق اللہ کا دیا ہوا ہے، ایمان اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، کان اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، آنکھ اللہ کی طرف سے، زبان اللہ کی طرف سے، اولاد اللہ کی طرف سے، ماں باپ اللہ کی طرف سے، مال و زر اللہ کی طرف سے، جوانی اللہ کی طرف سے، بچپنا اللہ کی طرف سے، عمر اللہ کی طرف سے، نعمتیں اللہ کی طرف سے، پانی اللہ کی طرف سے، ہوا اللہ کی طرف سے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں جب یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ جس رب قدیر نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں اور بے دریغ ہم اس نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، کیا رب قدیر قیامت میں ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا نہیں؟ ضرور پوچھے گا۔ اور اسی لیے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں کو آخرت کے بارے میں غور و فکر کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم آج آخرت سے غافل ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور کو فراموش کر گئے، آج دنیا میں اپنی مرضی سے جی رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہماری زندگی ہے، ہم کچھ بھی کریں، آپ کون ہوتے ہمیں پوچھنے والے؟ ہم نہیں پوچھ رہے، قیامت میں خدا پوچھے گا، اللہ پوچھے گا۔ میں آپ کو قرآن کی روشنی میں چند آیتوں کے حوالے سے عرض کروں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہاتھ اللہ نے دیا کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں، زبان اللہ نے دی ہے کچھ بھی بولنے کے لیے نہیں، آنکھ اللہ نے دی ہے کچھ بھی دیکھنے کے لیے نہیں، کان اللہ نے دیے ہیں کچھ بھی سننے کے لیے نہیں، بلکہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ قیامت میں سوال پوچھے گا، کیا کیا ہے تم نے اس سے؟ یہ کویشچن ہوگا۔ آج نماز، روزہ، حج و زکات، یقیناً یہ ساری چیزیں افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں جب یہ حدیث میری نظر سے گزری تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آخرت کے بارے میں غور و فکر کرے ایک گھڑی، ایک ساتھ، تو سرکار فرماتی یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر کوئی ایک گھڑی بیٹھ کر کے یہ سوچے کہ مجھے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھ سے میرا رب سوال پوچھے گا، مجھ سے میرا رب ایک ایک نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا رہوں گا؟
اگر کوئی شخص آخرت کے بارے میں یہ غور کرتا ہے کہ آخرت میں کون سی چیز کام آنے والی ہے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گھڑی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں اس آخرت کے بارے میں صحابہ کی پوزیشن کیا تھی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیوار تھی میرے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، ایک دیوار ہی حائل تھی، دوسری طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک طرف میں تھا۔ ایک رات حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے دیوار کی اس طرف سے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ کون امیر المؤمنین؟ جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر اور جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا اپنا وزیر فرمایا اور جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ وہ فاروق اعظم کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک دیوار ہمارے دونوں کے درمیان حائل تھی، دیوار کے اس طرف امیر المؤمنین تھے، اس طرف میں تھا۔ مجھے امیر المؤمنین کے جملوں کی آواز سنائی دی۔ امیر المؤمنین رات کی تاریکی میں کیا کہہ رہے تھے؟ سنو، حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین رات کی تاریکی میں کہہ رہے تھے عمر، اپنے سے مخاطب خود سے، عمر خطاب کے بیٹے، امیر المؤمنین کا منصب، واہ! اور پھر رونے لگے۔ اگر پروردگار نے قیامت میں تم سے سوال کیا تو کیا جواب دو گے؟ اگر اللہ نے تم سے پرسش کر لی تو کیا جواب دو گے؟ اے اللہ عمر کے حال پر کرم فرما۔ کون یہ کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کے دامن میں نیکیوں کا انبار موجود ہے۔ اور اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کی زندگی اور عمر کا عدل اور عمر کی زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے، اور خاص طور پر عمر کی آخرت کی فکر کو دیکھ کر میرے دل میں عمر کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ صدیق اکبر فرما رہے ہیں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے حضرت ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا علی کے بارے میں کہ میں نے حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو محراب میں پوری رات زارو قطار روتے ہوئے دیکھا اور یہ کہتے ہوئے دیکھا اے دنیا تو میرے سامنے بہت سج دھج کر آتی ہے، مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی، ارے تجھے تو میں نے 3 طلاق دے دی ہے۔ اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، سفر بڑا لمبا ہے اور زیادہ سفر میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کون سا سفر؟ آخرت کا سفر۔ کون سا سفر؟ قیامت کا سفر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے دامن میں نیکیوں کا انبار موجود ہے، لیکن کل کے بارے میں سوچ کر، آخرت کے بارے میں سوچ کر لرزاں ہیں، ترساں ہیں، پریشان ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے پاس کسی نے روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا امیر المؤمنین کیا بات ہے، آپ جو ہے
جنت کے جہنم کے بارے میں سن کر کبھی اتنا زارو قطار نہیں روئے، جہنم کے بارے میں سن کر اتنے آنسو آپ نے نہیں بہائے، لیکن آج اس قبر کے پاس پہنچنے کے بعد، قبرستان پہنچ کر قبر کے پاس بیٹھ کر اتنے آنسو بہا رہے ہیں۔ امیر المؤمنین وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں سنو، یہ قبر سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان ہو گئی تو باقی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ میں اس قبر کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو تنہائی کی جگہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج جس مسلمان کی پوزیشن یہ ہو کہ قبرستان میں جائے تو بھی تجارت کی باتیں کر رہا ہے، کہے لگا رہا ہے، دنیا کی باتوں میں مصروف ہے، کبھی سوچا بھی کہ آج قبرستان کے اندر جس کا فاتحہ پڑھنے جا رہے ہو، کل قبرستان کے اندر ہم بھی تو پہنچیں گے؟ اس قبر کے بارے میں غور کیا، اس قبر کی تاریخ وادی کے بارے میں سوچا؟ نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم تو دنیا کے جھمیلے میں مصروف ہو گئے، دنیا کے مال و زر میں مصروف ہو گئے، دنیا کی محبت میں ڈوب گئے، دنیا کی الفت میں ڈوب گئے، ہم بھول گئے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، میں نے جب آج یہ آیے کریمہ پڑھی، یقین مانے کہ اس کے بعد مزید کچھ پڑھنے کی مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ میں بس یہ بات عرض کر کے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہوں گا، یہ اس رب کا کلام ہے جو رب کا کلام سچا، رب سچا، اس کا کلام سچا، اس کا فرمان سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کی بات سچی۔ کیا فرما رہا ہے جانتے ہیں آپ؟ سورہ ہجر کے اندر اللہ فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر، رب فرماتا ہے میرے محبوب تیری قسم، میں ضرور ان سب سے سوال کروں گا اس بات کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ ہم جو کچھ دنیا کے اندر کر رہے ہیں، رب اپنے محبوب کی قسم یاد کر کے کہہ رہا ہے اور پھر تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے ہم اس کے بارے میں ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہے ہم میں طاقت اس کو جواب دینے کی؟ وہ ضرور پوچھے گا، وہ ضرور سوال کرے گا، بندے تو نے کیا کیا؟ ہاتھ دیے تھے کیا کیا؟ پیر دیے تھے کیا کیا؟ زبان دی تھی کیا کیا؟ دل دیا تھا کیا کیا؟ یہ سارے سوالات ہوں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں اللہ والوں کو آخرت کی جب فکر سامنے ستاتی تو ان کی پوزیشن کیا ہوتی؟ ایک بزرگ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ کو یہ خیال آیا، ان کی عمر 60 سال کی تھی، 60 سال ان کی عمر تھی، حساب لگاتے ہیں کہ میں نے اگر دن میں ایک گناہ کیا، توجہ چاہوں گا، دن میں اگر ایک گناہ کیا تو 60 سال کے اندر مجھ سے کتنے گناہ سرزد ہوئے؟ اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں یہ تو انہوں نے دن کی بات کہی، رات کو اس میں شمار نہیں کیا، رات کو اس میں شمار نہیں کیا۔ لیکن جب یہ خیال آ گیا کہ میں نے اگر دن میں ایک گناہ کیا تو 60 سال میں مجھ سے کتنے گناہ ہوئے، اب اگر ان گناہ کے بارے میں رب سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ خیال آیا اور روح پرواز کر گئی۔ کبھی خیال آیا ہے؟ اگر ہماری زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ایک دن میں ایک گناہ نہیں
بلکہ گناہوں سے ہمارا پورا وجود عطا ہوا ہے. اور جب سوال رب پوچھے گا کس میں طاقت ہے جواب دینے کی؟ سوچا کبھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میں روزانہ اپنے گناہ کے ہونے سے ایک کنکر گھر میں رکھ دوں تو فرماتے ہیں کہ کنکروں کا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا. پہاڑ کھڑا ہو جائے گا. اور یہاں تک امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ لکھنے والا فرشتہ تمہارے گناہ لکھے اور اس لکھنے پر تم سے معاوضہ طلب کرے تو تمہارے پاس اتنا مال ہے ہی نہیں کہ تم دے سکو. مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخون لو. بھول گئے ہو تم. اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا, دنیا کے تعیشات کو سب کچھ سمجھ لیا, اور دنیا کے گناہوں کے اندر ڈوب کر تم بھول گئے کہ جان تم کو کس نے دی ہے, مال تم کو کس نے دیا ہے, آنکھ تم کو کس نے دی ہے, زبان تم کو کس نے دی ہے. یہ ساری چیزیں بھول گئے. جس نے دیے ہیں, جس نے دی ہیں یہ ساری چیزیں, وہ سوال پوچھے گا. اور جانتے ہیں آپ پہلا سوال قیامت میں کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ پہلا سوال حقوق اللہ کے معاملے کے اندر قیامت میں پہلا سوال اللہ پوچھے گا نماز کے بارے میں. نماز کے بارے میں سوال پوچھے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس نماز کو آج کا مسلمان بڑی آسانی سے ترک کر دیتا ہے, اس نماز کے بارے میں قیامت میں اللہ عز و جل پہلے سوال پوچھے گا. کیا جواب دو گے؟ اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. آپ کے پاس درہم ہوگا, آپ سوچیں گے کچھ درہم دینار, وہاں تو وہ بھی نہیں ہوگا. درہم دینار ہوں گے ہی کہاں؟ چھٹنے کا راستہ کیا ہوگا؟ ارے خدا کے بندو, اگر یہ تصور کرتے ہو کہ بیٹا کام آئے گا, باپ کام آئے گا, یا شوہر یا بیوی, تو فرمایا گیا قیامت کے دن تو باپ بھی اپنے بیٹے سے کہے گا میرا حق تو نے مارا تھا, یہاں دے, تجھے جانے نہیں دوں گا. یہ قیامت کی پوزیشن ہوگی. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی چھٹنے کا راستہ نہیں نظر آئے گا. کیا تیاری ہے اس کے لیے؟ اس مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہم نے؟ کیا کبھی صبح اٹھنے کے بعد ہم نے غور کیا؟ نہیں, ہم نے کچھ غور نہیں کیا. ہم تو اس دنیا کے اندر اتنے مگن ہو گئے کہ ہم نے یہ سوچا کہ جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں جو چیز کام آنے والی ہے وہاں کی ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں. قرآن کہتا ہے وہاں تم نے کیا بھیجا, یہاں تو بینک کے اندر رکھے ہو, وہاں کیا تم نے بھیجا. مجھے یہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں سے بہت مال ملا. کچھ عرصے کے بعد ایک صاحب پہنچے, ایک صحابی ان سے ملنے کے لیے. جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کچھ بھی نہیں تھا, کوئی چیز گھر میں ایسی نہیں جو قابل ذکر ہو خاص طور پر. اور ان کو معلوم تھا کہ حضرت ابو ذر کو اللہ نے مال غنیمت میں سے بہت کچھ عطا فرمایا.
پوچھا ابو ذر کیا بات ہے، تمہیں اتنا مال ملا تھا، گیا کہاں؟ کہا دوسرے گھر بھیج دیا۔ کیا فرمایا؟ دوسرے گھر بھیج دیا۔ تو انہوں نے سمجھا شاید دوسری شادی انہوں نے کر لی ہے تو دوسرے گھر میں۔ کہتے ابو ذر تم نے شادی کی اور دوسرا گھر بھی بسا لیا، مجھے بتایا نہیں؟ کہا نہیں، تم جو سمجھتے ہو وہ گھر نہیں، میں نے آخرت کے گھر کے لیے روانہ کر دیا ہے، وہاں کے لیے روانہ کر دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہاں کی فکر کرو جہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے، جہاں نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی، جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کی کاروبار کے اندر گرفتار نہ رہیں، آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دلوائیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ صرف دنیا ہی کی فکر مت کرو، آخرت کی بھی فکر کرو۔ اس کل کی فکر کرو جو کل یقینی طور پر آنے والا ہے، اور اس کل میں اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہاں تک فرمایا گیا کہ ٹھنڈا پانی جو تم پیتے ہو اللہ اس کے بارے میں بھی قیامت میں تم سے سوال پوچھے گا۔ اب یہاں ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ تھی، چلچلاتی دھوپ مدینہ منورہ میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈھال تھے۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے چلو ذرا باہر نکلتا ہوں، کوئی صحابی مل جائیں گے، پوچھیں گے، بات چیت ہوگی، شاید گھر لے جائے اور جا کر کے میں ان کے ساتھ کھانا کھا لوں۔ باہر نکلے تو سلام کر کے لوگ جانے لگے، کوئی کسی نے کچھ پوچھا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم نکلے، انہیں بھی بھوک ستا رہی تھی۔ صدیق اکبر کو دیکھا، سلام پیش کیا، پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، اس وقت دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے اور تم گلی کے اندر یہاں پر؟ کہا عمر کیا بتاؤں، بھوک نے تھوڑا سا پریشان کر رکھا تھا اس لیے تھوڑا سا باہر آ گیا، لیکن عمر تم بتاؤ تم کیوں نکلے ہو؟ فاروق اعظم عرض کرتے مجھے بھی بھوک ستا رہی تھی، میں بھی نکلا کہ کوئی دوست مل جائے۔ اتنے میں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، دونوں نے دیکھا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب اپنی مراد پوری ہو جائے گی۔ سرکار نے پوچھا نہیں کہ تم کیوں باہر نکلے ہو، فرماتے آؤ چلو چلتے فلاں صحابی کے گھر، لے کر نکلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابی کو۔ وہ صحابی کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، صحابی تھے نہیں، باغ میں تھے، بیوی گھر میں موجود تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ انہوں نے مرحبا کہا اور اس کے بعد دروازہ کھلا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اور اب وہ صحابیہ سرکار سے عرض کرتی ہیں کہ میرے شوہر کو اگر معلوم ہوتا کہ حضور تشریف لانے والے ہیں تو باغ میں نہ جاتے، میں ابھی کچھ انتظام کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر وہ صحابی جو باغ میں تھے وہ ہاتھ میں کھجوروں کا تھال سجا کر کے گھر تشریف لا رہے ہیں، گھر تشریف لائے ہو۔ پوچھا کہ تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ تم آ گئے؟ کہا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے گھر مدینے کا چاند آیا ہوا ہے، میں حاضر ہو گیا، سرکار اسے تناول فرمائے۔ میں ابھی بکری ذبح کرتا ہوں، بکری کے بچے کو ذبح کرنے گئے، سرکار نے روک دیا بچے کو ذبح نہ کرو، پھر دوسری بکری کو انہوں نے ذبح کیا، کھانا خوبصورت بہترین کھانا تیار ہوا۔ توجہ چاہوں گا یہ آخری بات ہے، اگر ذہن میں محفوظ ہو جائے تو آج کے بعد اپنی زندگی کو بدل دینا، اپنی سوچ کو بدل دینا۔ کھانا تیار ہوا، دسترخوان پر کھانا رکھا گیا، روٹیاں تیار ہو گئی، روٹیاں رکھی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سالن کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا، روٹیاں لی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو بکر
بیٹی فاطمہ نے کئی دن سے ایسا کھانا نہیں کھایا، ذرا یہ کھانا گھر پہنچا دو۔ پہنچا دیا گیا، کھانا ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کھانا تناول فرما لیا اور کھانا کھا کر حضور رو رہے ہیں۔ کھانا تناول فرما کر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، حضور گریہ وزاری کی وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے کہ حضور آپ دیدہ ہو گئے؟ زندگی بھر یاد رکھنا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر ہم نے بڑا لذیذ کھانا کھایا ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ قیامت میں اگر اللہ نے یہ سوال کر لیا کہ اتنا اچھا کھانا کھانے کے بعد میرے لیے تم نے کیا کیا، تو اس کا کیا جواب دوں؟ روز مرغ مسلم توڑتے ہیں، شادیوں میں اتنی بڑی بڑی ڈش رکھتے ہیں کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے 7 اپ کا دھکا مارنا پڑتا ہے۔ لیکن کیا کبھی کھانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ اس کھانے کے بارے میں اللہ ہم سے سوال پوچھے گا؟ کیا یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کھانے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ نہیں، قیامت میں اللہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ اس کل کی فکر کرو، اس کل کے بارے میں غور کرو، اس کل کی تیاری کرو اور اس کل کے بارے میں سوچو جہاں باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بچے سے بھاگ رہی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کل کی فکر کرو، اور وہ کل ایسا ہے جو آنے والا ہے۔ صبح والا کل نہیں جانتے کہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن قیامت والا کل تو ڈیفینیٹ آئے گا، یقینی طور پر آئے گا۔ اس کل کی کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ جانتے ہو کبھی کبھی انسان بہت نیکیاں کر لیتا ہے، بہت عبادت کر لیتا ہے، بہت ریاضت کر لیتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال پوچھتے ہیں، مفلس کون ہے؟ اگر آپ سے اور ہم سے کوئی سوال پوچھے کہ مفلس کون ہے، تو ہمارا جواب یہی ہوگا جو صحابہ نے جواب دیا تھا، جس کے پاس مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو مفلس ہے۔ اب سنیے حضور نے مفلس کس کو فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جس نے دنیا میں نماز بھی پڑھی ہو، روزے بھی رکھے ہوں، لیکن قیامت میں جب وہ آئے گا نا تو چونکہ وہ نماز پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا مال کھا گیا ہوگا، قیامت میں اس نمازی کی ساری عبادت اس شخص کو دے دی جائے گی جس کو اس نے ستایا تھا یا گالی دی تھی۔ اب اس کا کوئی عبادت کا معاملہ اس کے پاس نہیں ہوگا، اور اگر اس کی ساری عبادتیں دے کر کے بھی اگر اس بندے کا معاملہ رفع دفع نہیں ہوا تو اس مظلوم بندے کے گناہ اس نماز پڑھنے والے کے سر پر ڈال دیے جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ مفلس ہے۔ آج جتنے خرافات ہوتے ہیں، جتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، جتنا لوگوں کا مال ہضم کیا جاتا ہے، جتنے گالی گلوچ ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم بھول گئے اس کل کو جو یقینی طور پر آنے والا ہے۔ اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پرفیکٹ کرو اپنے کو،
اس کل کے لیے تیاری میں لگ جاؤ. اس کل کیا چیز کام آئے گی؟ اس کل کو کیا کام آئے گا؟ آئیے میں آپ کو بتا دوں. اس کل میں صرف نیکیاں کام آئیں گی، اور اس کریم کی کرم نوازی پر قربان جائیے کہ اس کل میں بھی اس کی مہربانی کا حال یہ ہوگا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اور فرمایا اگر کسی نے گناہ کیا تو ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا او کما قال. اللہ فرماتے اگر کوئی نیکی کرے گا تو اللہ اس نیکی کے بدلے میں اسے 10 گنا اجر عطا کر دے گا، لیکن اگر کوئی گناہ کرے گا تو گناہ 10 نہیں 1 ہی گناہ لکھا جائے گا تاکہ بندے کی بخشش ہو جائے. یہ اس کی کرم نوازی ہے. ایک بندے کو اللہ اپنی چادر رحمت میں چھپائے گا اور پھر اس کے سامنے گناہ پیش کرے گا. دیکھ بندے تیرے یہ گناہ لوگوں کے سامنے نہیں، اکیلے چھپا کر، تیرے یہ گناہ ہے نا؟ ہاں مولا میرے گناہ ہے، میرے گناہ ہے. تو نے یہ سب کیا ہے؟ ہاں مولا میں نے کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں میں نے کیا ہے. رب فرمائے گا میں نے چھپا کے رکھا نا تیرے گناہ کو، دنیا میں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا نا؟ نہیں مولا، جا بھی میں تجھ پر کرم کرتا ہوں، جا تجھے میں معاف کر دیتا ہوں. کیا کرم ہے اس کا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ قریب ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندوں کی مغفرت ہو جائے، لیکن بندے مغفرت کے لیے کوئی کام بھی تو کرو، نیکیاں بھی تو کرو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری تو کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو کرو. ہاں قیامت میں جب ماں چھوڑ دے گی، باپ چھوڑ دے گا، بھائی چھوڑ دے گا، رشتہ دار چھوڑ دے گا، تو ایک ذات ایسی ہوگی جس کو ہماری فکر ہوگی، اور وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. تلاش کرتے ہوں گے اپنے امتی کو. جانتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، میرے سامنے سے انبیاء گزریں گے. سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سامنے سے انبیاء گزریں گے، کوئی نبی گزریں گے تو ان کے ساتھ ان کا ایک ہی امتی ہوگا، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ. پھر میں دیکھوں گا تو آسمان بھرا ہوا نظر آئے گا، تو میں سوچوں گا شاید یہ میرے امتی ہیں، تو بتایا جائے گا نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں. اور اس کے بعد پورا افق سب کے سب بھرا ہوا نظر آئے گا، تب مجھ سے بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے امتی ہیں، یہ آپ کے امتی ہیں. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اکبر، میرے امتیوں میں سے اللہ تعالی 70,000 ایسے میرے امتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جن سے کوئی حساب لے گا ہی نہیں، حساب ہی نہیں لے گا ان سے، بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا. ان کی ایک خوبی بیان کی گئی، 2-3 خوبیاں، ان میں سے ایک خوبی بتا دوں. ان کی ایک خوبی ہے کہ وہ توہم پرست نہیں ہوں گے، بدفعلی کرنے والے نہیں ہوں گے. بلی آگے سے گزرے، ابھی مت کام کرنا، نکلنا نہیں، بلی آگے سے گزرے، یہ سب وہم رکھنے والے نہیں ہوں گے، بدفعلی کرنے والے نہیں ہوں گے، برا شگن لینے والے نہیں ہوں گے، یہ فرمایا گیا. اور اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں. گناہ کرنے کے بعد 1000 قیمتی عطر لگا لو، گناہ کی بدبو جو ہے نا وہ رکتی نہیں. آپ سوچیں گے گناہ میں بدبو ہے؟ تو میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، جی صاحب گناہ میں بدبو ہے. اگر ہمارے جسم سے گناہ کی بدبو آنے لگ جائے نا
تو ہمارے قریب کوئی کھڑے رہنے کو تیار نہ ہو، کوئی کھڑے رہنے کو تیار نہ ہو۔ گناہ میں ہے بدبو، بہت بدبو ہے، اس کو میں حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اس سے فرشتے 40 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا گناہ میں بدبو ہے، گناہ میں بدبو ہے۔ یہ تو کہیے اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے پردہ ڈالے رکھا ہے، پردہ ڈالے رکھا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ جس شہر کے اندر رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے کی عظیم بزرگ، ماشاءاللہ کیا کہنا، سبحان اللہ، اس عظیم بزرگ کے جوار میں رہتے ہیں جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ تقوی و طہارت اور فیض رسانی کے اندر گزر گیا۔ ان کی زندگی پڑھ کر، ان کی حیات طیبہ پڑھ کر کیوں ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا؟ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، اس کل کی تیاری کرو جس کل میں نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، نہ دوست کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ ماں باپ کام آئیں گے۔ اس کل کی تیاری کرو اور اس کل کے بارے میں روزانہ سوچو کہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ خیال اگر آج سے آپ نے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیا، بلکہ ہم سب نے اپنے خیال کے اندر اس کو شامل کر لیا اور ہم اس پر غور کرنے لگے، تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ایک گھڑی بھی آخرت کے بارے میں غور کرنے پر اللہ ہمیں 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب قدیر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور پروردگار قیامت کی رسوائی سے ہم سب کو بچا لے، دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا لے، اور پروردگار جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔